ایک غریب آدمی، ایک مسکین آدمی، ایک رکشہ چلانے والا آدمی، ایک مزدوری کرنے والا آدمی، 200-300 روپے روز کمانے والا آدمی، لوگوں کا سامان اپنے سر پہ لاد کر کلی گیری کا کام کرنے والا ایک آدمی اس اذان کو سن کر مسجد میں جاتا ہے. ہاں وہ خانہ کعبہ میں جاتا ہے، وہ مزدور ہے، غریب ہے، اور پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. لائن سے صف لگ گئی ہے، صف کے اندر اب جگہ باقی نہیں رہی ہے. کوئی بھی آدمی پیچھے آتا ہے تو وہ صف کے اندر اب نہیں جا سکتا ہے. ہاں پہلی صف بھر گئی ہے، اس صف کے اندر ایک قلی بھی ہے، مزدور بھی ہے، غریب آدمی بھی ہے، 100-200 روپے روزانہ کما کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا بھی ہے، رکشہ چلانے والا بھی اسی پہلی صف میں موجود ہے. اب سعودیہ کا بادشاہ آ رہا ہے، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، لیکن سعودیہ کے بادشاہ کو بھی اس بات کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس مزدور سے کہہ سکے ہٹو میں آیا ہوں، اب تم پیچھے چلے جاؤ، اگلی صف کے اندر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا. کسی امیر سے امیر آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ اس غریب کو اگلی صف سے ہٹا دے اور اس کی جگہ پر خود کھڑے ہو جائے. نہیں، اگر وہ ہٹاتا ہے تو وہ ناکارہ مانا جائے گا، نامراد مانا جائے گا. اب اس غریب آدمی نے چونکہ پہلے آ کر پہلی صف میں جگہ لے لی، اب اس کو پہلے صف کے ثواب سے آپ نہیں روک سکتے ہو. بادشاہ صاحب آپ بعد میں آئے ہو، آپ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اپنے دربار خلافت سے جس کو چاہو بھگانا بھگا دو، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کی زمین و جاگیر نہیں ہے کہ یہاں سے جس کو چاہو بھگا دو. نہیں بھگا سکتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے. ایک غریب آدمی کو بھی یہ پاور اگر کسی نے دیا ہے کہ اس کو کس سب سے اس کو اس کی قطار سے کوئی نہ ہٹائے تو وہ اسلام ہے. اسلام کی اسی خوبی کو دیکھ کر تو ڈاکٹر امبیڈکر اسلام لانے کو تیار ہو گیا تھا، لیکن ہمارا کردار، ہماری نا اتفاقی، ہماری فرقے بازی جب دیکھی تو اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا. مسلمانوں میں اتنے فرقے، اتنے طبقے، اب اسلام لانے کے بعد بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ حنفی بنے، کہ شافعی بنے، کہ مالکی بنے، کہ حنبلی بنے، کہ اہل حدیث بنے، کیا بنے. تب اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا، ورنہ اسلام کی خوبی نے اس کو اپنے بندھن میں باندھ دیا تھا. لیکن ہماری نا اتفاقی، ہمارے اختراق، ہمارے انتشار نے اس کو بدل دیا. پھر وہ گوتم بدھ کے دھرم کو سویکار کرنے پر مجبور ہو گیا، بدھسٹ بن گیا، لیکن اسلام سے متاثر ہو کر جانے والا. تو پتا چلا کہ اسلام اس کو سب سے اچھا لگا، لیکن ہمارا کردار سب سے بیکار لگا، ہمارا اخلاق سب سے بیکار لگا، ہماری لڑائیاں سب سے بیکار لگی. اس لیے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ڈاکٹر امبیڈکر اسلام نہیں لا سکتے. دنیا کے اندر کوئی شخص اس غریب آدمی کو مسجد سے آج بھی ہماری مسجد میں اگر کوئی پہلی صف میں آ جائے اور بیٹھ جائے، یہ الگ بات ہے کہ مولانا جرجیس کو دیکھ کر آدمی خود اپنی جگہ دے دے کہ آئیے آپ یہاں آگے آ جائیے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا جرجیس کو پاور نہیں ہے کہ اگلی صف سے ہم کسی کو ہٹائیں، کسی کو بھگائیں اور کسی سے کہتے کہ تم پیچھے چلے جاؤ، آگے ہم نماز پڑھیں گے. یہ پاور ہمیں حاصل ہے. اپنے اپنے گھروں میں لڑنا، اپنی اپنی دکانوں میں لڑنا، اپنے اپنے بازاروں میں لڑ لینا، لیکن ہمارے گھر میں آنا تو قدم سے قدم ملانا پڑیں گے، ٹخنے سے ٹخنا ملانا پڑے گا، کاندھے سے کاندھا ملانا پڑے گا. کأنہم بنیان مرصوص، ایسے بننا پڑے گا جیسے تم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. جھگڑا نظر انداز کرنا پڑے گا، لڑائی جھگڑے بالائے طاق رکھنا ہوں گے. یہاں آپ اگر اپنے دشمن کے بغل میں جگہ ملے گی تو اس کے پاس ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑے گی. ہاں اگر تمہارا ورودھی، تمہارا دشمن عالم ہے اور اس مسجد کا امام ہے تو وہی نماز پڑھائے گا اور تمہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی. میرے پیارے ساتھیو، اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اسلام نے ہمیں یہ ایکتا کا پاٹھ پڑھایا ہے. لیکن آج
کہاں چلی گئی ہماری سمانتا، کہاں چلی گئی ہماری یکسانیت، کہاں چلی گئی چلا گیا ہمارا اتفاق، کہاں چلا گیا ہمارا اتحاد؟ میرے پیارے بھائیوں، آج اسلام کی وہ خوبی کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا تھا، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ، مومن محبت میں اور عطف، لطف و کرم میں، عفو و درگزری میں ایک جسم کے مانند ہوتا ہے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا کا پورا جسم درد سے کراہتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے انگلی کٹ گئی ہو تو دوسرے ہاتھ نے کہا ہو مجھے کیا مطلب، تیرے ہاتھ کی انگلی کٹی ہے، میرا تو صحیح ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی غور کیا؟ پورا جسم یہ کہہ رہا ہو انگلی کٹی ہے، مجھے کیا مطلب؟ نہیں، اگر انگلی کٹی ہے تو درد پورے جسم کو ہوتا۔ اللہ کے رسول نے کیا مثال دی ہے، اپنے معاشرے کے اندر مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، ایک کو تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف ایک کی نہیں ہونی چاہیے، پورے معاشرے کی، پورے سماج کی ہونی چاہیے۔ آپ کے گاؤں میں اگر ایک غریب لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جوانی کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے، غریبی کی حالت کی وجہ سے اس کا باپ اس کا ہاتھ پیلا نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ اس ایک غریب کی لڑکی نہیں بیٹھی، پورے معاشرے، پورے سماج کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی شادی نہ ہونے کا درد پورے سماج، پوری سوسائٹی کو ہو رہا ہے۔ ہونا چاہیے، افسوس ہے، اس غریب لڑکی کا درد پورے سماج کو ہونا چاہیے، لیکن نہیں، درد اس کا ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل ملے گی یا نہیں ملے گی، ایک کٹھا زمین ملے گا کہ نہیں ملے گی، درد اس کا ہوتا ہے۔ ہمیں بنایا کیا تھا اور ہم بن کیا گئے، اور بننا کیا چاہیے تھا ہمیں اور بن کیا رہے، یہ سب چیزیں سوچنے کی۔ آج حالات یہ ہیں، ایک آدمی کی ایک دکان ہے اور دوسرے آدمی کی یہ دکان ہے، یہ چائے کی دکان کھولا ہے، وہ بھی چائے کی دکان کھولا ہے۔ آدمی آ رہا ہے تو اس چائے کی دکان والا دیکھتا ہے کہ چائے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو دوسری دکان پہ نہ پہنچ جائیں، وہ اپنی دکان سے آواز لگانے لگتا ہے، ادھر آئیے آئیے آئیے، اور وہ دکان والا اس کی دکان کے کسٹمر کو دیکھ کے کہتا ہے آئیے آئیے۔ یہ صورتحال ہے۔ آج ہمارا نام محمد اسلم ہے، دوسرے دکان والے کا نام محمد اکرم ہے، نہ اسلم کو اکرم کی فکر ہے، نہ اکرم کو اسلم کی فکر ہے۔ اسلم اکرم کے کسٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پہ آ جائیں، اکرم اسلم کے کسٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پر آ جائیں۔ پڑھیے تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین ذہبی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہ تھے، دو صحابیوں کی کپڑے کی دکانیں اور پاس ہی پاس میں ہے۔ ایک کسٹمر آیا، ایک صحابی کی دکان پہ جا کے کپڑا خریدتا ہے، کپڑے کی سودا ہو جاتی ہے، کپڑا لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کپڑے والے کا کپڑا دیکھ کر دوسرے آدمی کو کپڑا پسند آیا، وہ پھر اسی دکان پہ دوسرا آدمی آتا ہے، اس نے بھی کپڑا لیا اور چلا گیا۔ تیسرا کسٹمر آتا ہے، اس نے اسی دکان سے تیسرا کپڑا لیا اور چلا گیا۔ چوتھا کسٹمر آتا ہے، وہ اسی دکان پر پہنچتا ہے اور کہتا کہ بھائی ویسا ہی کپڑا مجھے چاہیے۔ اب اس دکاندار نے سوچا میں نے تو اب تک 3 کپڑے بیچ دیے ہیں، لیکن میرے بھائی کی دکان بھی کھلی ہے، اس کے بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، میرا بھائی وہ اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا؟ صبح سے لے کر اب تک اس کی دکان کی کوئی بونی نہیں ہوئی ہے، اس نے کوئی کپڑا نہیں بیچا ہے، اس کے بچے بھی میرے بچوں کی طرح ہیں، پھر کیوں نہ ہم مدد کریں؟ اس آدمی نے کہہ دیا کہ میرے پاس وہ کپڑا تھا، ختم ہو چکا ہے، 2-3 لوگ خرید چکے ہیں، ایسا کرو کہ میرے پڑوس میں میرے بھائی کی دکان ہے، اب تم وہاں جا کر وہ کپڑا لے لو، مجھ سے اچھا کپڑا اس دکان پہ تمہیں مل جائے گا۔ اس نے اپنی دکان کا کسٹمر دوسرے کی دکان پر، اپنے پڑوسی کی دکان پر بھیج دیا، صرف یہ سوچ کر کہ اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے گھر میں بھی خوشی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، کل تک یہ درد تھا اور یہ اسلام کی تعلیمات کی خصوصیت تھی کہ جس نے ایک صحابی کے دل میں یہ بات ڈالی، لیکن آج یہ تعلیم کا اثر کہاں چلا گیا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے؟ ان چینل والوں کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے
कि हम इतने ऊंचे ऊंचे मोबाइल लगा रहे हैं। मेरा भाई भी तो अपना घर बार छोड़कर जलसा सुनने आया है, उसको भी तो मौलाना को देखने का शौक है, उसको भी तो सुनने का शौक है। तुम अपने चैनल को चलने के लिए दूसरे की आंखें बंद कर देते हो, उनके सामने बैठ जाते हो और अपने अपने चैनलों के मोबाइल ऊंचे कर लेते हो। तुम्हें अपने चैनल की चलने की फिक्र है, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आना चाहिए यूट्यूब की तरफ से, लेकिन दूसरा बेचारा जो रात भर जाग रहा है उसको सुनने का हक ही ना दो। मेरे भाइयों, यह एहसास इन चैनल वालों के दिमाग में आना चाहिए। उनको जब तक दूसरों का एहसास नहीं होगा, तुम्हारी ये कमाई हराम है, हराम है। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारी ये कमाई हराम है। जाओ, जो कहना था कह दिया मैंने। 20 जलसों में तुम्हें डांटा गया, फटकारा गया, लेकिन तुम कुत्ते की वो दुम हो जो सीधी होने का नाम नहीं। और यही रवैया रहा तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, बैंड करवा दूंगा और शर्त लगा दूंगा जलसे वालों से, जब तक ये चैनल वाले अगर आपके यहां आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। आगे मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो, लेकिन तुम्हें भी सोचना चाहिए कि हम दूसरों के लिए परेशानी खड़ी ना। बहुत बुरा लगा, अभी चैनल वाले इसको काट काट के पेश करें, देखें अपने चैनलों पर इसको दे दीजिएगा। मौलाना जर्जीस ने हम जैसे चैनल वालों की कमाई हराम बता दी है, काट के पेश करना। ये नहीं दोगे, ये नहीं दोगे। जैसे हमारे देश का चौकीदार अपनी कमियां नहीं बताता है, वही सिफतें तुम्हारे अंदर घुस गई। कल तक ये दर्द था, हमारे 3 कपड़े बिक गए हैं, मेरे पड़ोसी का भी बिकना चाहिए। यहां तो दूसरे के कस्टमर छीन लेते हैं। सुनो, हमारे यहां और सस्ता मिल जाएगा। वो 100 का दे रहा, आओ हम 80 का दे रहे हैं, इधर आओ। और ये कंपटीशन सब में चल रहा है। एक रिक्शे वाले से बात हो रही है, हाँ कितना लोगे वहां तक का कटिया, यहाँ कितना लोगे का 100 रुपए। दूसरा ऑटो वाला आ गया, सुनिए भाई 80 दे देना। ये हर जगह चल रहा है, जबकि सौदे पे सौदा हराम है, नहीं होना चाहिए। जब तक एक आदमी की बात कंप्लीट खत्म ना हो जाए, तब तक दूसरे को, यही बात मामला निकाह का है। एक लड़के का पैगाम किसी लड़की के साथ निकाह का चल रहा है, जब तक वहां से बात फाइनल ना हो जाए, दूसरे आदमी को अपने निकाह का पैगाम उस जगह नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। ये इस्लामी तालीमात है, जर्जीस के बाप की धरती नहीं है, ये इस्लामी तालीमात है। मेरे भाइयों, इस पर हमें और आपको गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। यहां तो कुछ कठमुल्ले ऐसे भी पैदा हो गए जो दुकानें बंद कराने के लिए अंडे काटते हैं, धागे पड़ के देते, ले इसको फला दुकान के सामने गाड़ देना, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तेरे कस्टमर आने लगेंगे। यहां ऐसे भी कठमुल्ले पैदा हुए हैं, इनको मैं कठमुल्ला कहता हूं, मौलाना नहीं। ऐसे भी कठमुल्ले पैदा हुए जो कहते हैं कि ये ले अपनी दुकान पे लटका लेना, दूसरे की दुकान के सामने जमीन खोदकर ये कागज गाड़ देना, उसके यहां कस्टमर कोई नहीं आएगा, तेरे यहां आएंगे। हमारे नबी एक ही दुकान चलाने और एक ही दुकान बंद करने के लिए नहीं आए थे। ये अकल कहती है हमारे नबी इसलिए आए कि तुम्हारी भी दुकान चले और तुम्हारी भी चले, तुम्हारे बीवी बच्चे खाएं और तुम्हारे भी बीवी बच्चे खाएं। आए कठमुल्लाओ, मुझे ऐसी दुआ बता दो जो अल्लाह के नबी ने ऐसी दुआ बताई हो कि इस दुआ से तुम्हारे कस्टमर तो आए और दूसरे की दुकान बंद हो जाए। मौलवी जर्जीस को अभी तक ऐसी दुआ नहीं मिली है। आए कठमुल्लाओ, तुम्हारे पास वो दुआ कहां से आई, जरा मुझे भी बता दो। हम भी तो जाने कि वो दुआ तुमने कहां से सीखी है, कहां से पढ़ी है, किस हदीस में पढ़ी है, कुरान की कौन सी आयत है। नहीं दे पाओगे, फातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील पेश करो, ऐसी कोई दलील लेकर आओ। ये इस्लाम की खुसूसियत थी, ये उसकी तालीमात की खुसूसियत थी। एक दूसरे की फिक्र किया करता था, एक दूसरे की कद्र किया करता था, एक दूसरे के घर में खाना आ जाए चला जाए उसकी फिक्र किया करता था। एक दूसरे की रोटी रोजी छीनने वाले नहीं थे। और यह असर था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का। गौर करो, सईद इब्न जुबैर को हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही है। हज्जाज इब्न यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है, हुक्मरान गुजरा है, उसने बड़े बड़े सहाबा को कत्ल करवा दिया और जरा भी नहीं हिचकिचाया।
وہی سعید ابن جبیر کے پیچھے پڑ گیا. سعید ابن جبیر بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں, رات میں نکلتے ہیں, چھپ چھپا کر گزر رہے ہیں, شہر پار کرنا چاہتے ہیں, ملک سے نکلنا چاہتے ہیں, کیونکہ حجاج ابن یوسف نے اعلان کر دیا سعید ابن جبیر کو کہیں سے بھی پکڑ کے لاؤ, ڈھونڈ کے لاؤ, زندہ ان کو پکڑ کے لاؤ, ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. حجاج کی پولیس کو انعام دے دیا گیا, اعلان کر دیا گیا جو سعید ابن جبیر کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا. پولیس ہاتھ دھو کر سعید ابن جبیر کے پیچھے پڑ گئی, لیکن سعید ابن جبیر کو پکڑ نہ پائی. ایک دن ایسا تھا کہ سعید ابن جبیر رات کے اندھیرے میں ایک جھونپڑی میں گھس گئے اور ایک مسلمان نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی اور کہا کل شام تک یہیں سو جاؤ اور رات میں پھر یہاں سے نکل جانا. لیکن اسی رات ایک دوسرے مسلمان نے سعید ابن جبیر کو اس جھونپڑی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس دیکھنے والے مسلمان نے حجاج ابن یوسف کی پولیس کو خبر کر دی کہ سعید ابن جبیر فلاں آدمی کے گھر میں چھپے ہوئے. ہمیشہ یاد رکھنا جاسوسی اپنے ہی لوگ کرتے ہیں, دوسروں سے امیدیں کم ہیں. ہمارے اتر پردیش میں جب لاک ڈاؤن لگا تھا اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی پابندی ہو گئی تھی تو یہ ہوا تھا کہ صرف 5 آدمی نماز پڑھ لیں, ایک امام, ایک مؤذن اور 3 آدمی بس. تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہم گھس جائیں, وہ چاہتا تھا ہم گھس جائیں, لیکن ہم لوگ مجبور تھے کہ 5 سے زیادہ نہ لیں کیونکہ مسجد کے ذمہ دار پکڑے جائیں گے. تو جو پہلے آ جاتا تھا وہ پڑھ لیتا تھا, لیکن جو بعد میں آ رہا ضد کر رہا نہیں ہم بھی جائیں گے, اس کو منع کر دیا نہیں, وہی جاسوسی کرتا, پولیس کو فون کر کے سنو فلاں مسجد میں اتنے نماز پڑھ رہے ہیں. اور پولیس آتی تھی اور درپکڑ ہوتی تھی, 10-10 ہزار 20-20 ہزار روپے لیے گئے ایک ایک آدمی سے. لاک ڈاؤن میں پولیس نے خوب حرام کی ہڈیاں کمائی. تو اپنے ہی لوگ جاسوسی کرتے ہیں, اپنے لوگ. سعید ابن جبیر کی جاسوسی بھی اپنے ہی لوگوں نے کی اور حجاج ابن یوسف کی پولیس رات میں پہنچی اور اس گھر پہ چھاپا مارا, سعید ابن جبیر پکڑ لیے. میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے. سعید ابن جبیر پکڑ لیے گئے. سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے لے جانے کی تیاری ہونے لگی, لیکن راستہ کافی دور ہے. گھوڑے پر اگر لے کے جایا جائے تو کم سے کم ہفتہ 10 دن لگے گا. اتنی دور نکل چکے تھے سعید ابن جبیر حجاج کی پکڑ سے. اب ان کو لے جانے کی تیاری ہوئی. ایک دن چلے, ایک دن رات چلے, رات پھر دوسرا دن چلے, پھر دوسری رات چلے, لیکن جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا وہاں نماز پڑھتے تھے. لیکن انہوں نے سوچا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے, اس لیے وہ روزہ بھی رکھنا شروع کر دیے. دن میں روزہ رکھ رہے تھے اور جہاں پولیس والے تھک جاتے تھے اور آرام کرنے لگتے تھے, سعید ابن جبیر وہیں پر نماز نوافل کا اہتمام کرتے تھے. موت انہوں نے اپنی آنکھوں سے قریب دیکھ لی تو مزید اللہ کی عبادت کرنے لگے. لیکن سعید ابن جبیر کے مریدین اتنے تھے, ان کو چاہنے والے اتنے تھے کہ جس گاؤں سے یہ گزرتے لوگ ان کو کھانا کھلاتے, ان کو پانی پلاتے, ان کی عزت کرتے. لیکن سب کو اس بات کا احساس تھا کہ سعید ابن جبیر اب قتل کر دیے جائیں گے. 3-4 دن سفر میں چلتے چلتے ہو گیا. پولیس والے, جو 2 پولیس والے ان کو پکڑے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال رکھی تھی, ان پولیس والوں کو سعید ابن جبیر کا اخلاق بہت پسند آیا. رات میں نماز پڑھنا, دن میں روزہ رکھنا اور اچھی طریقے سے بات چیت کرنا اور بولنا. تو ان دونوں پولیس والوں کے دل میں رحم آ گیا. انہوں نے کہا اے سعید, میں نہیں چاہتا کہ تم جیسے نیک انسان کو حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچایا جائے اور وہ تمہیں اپنے جلادوں سے قتل کرا دے. سعید, تمہارے بچے ہیں, تمہاری بیوی ہے, تمہارے بچے, تمہیں بھی اپنے بیوی بچوں کی یاد آئے گی. ہاں اے سعید, میں نہیں چاہتا کہ تمہارے قتل کا گناہ ہم اپنے سر پر لا دیں. ایسا کرو, حجاج کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے, ہم تمہیں رات میں چھوڑ دیتے ہیں, تم رات کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے نکل جاؤ. یاد رکھنا ملک کو کراس کرنا تھوڑا مشکل ہے, رات ہی رات میں تمہیں نکلنا ہوگا اور کچھ دن کے بعد تم نکل جاؤ گے. اے سعید, اپنا خیال رکھنا,
ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ سعید ابن جبیر نے کہا پولیس والوں سے تم نے بہت اچھا کیا کہ میری بیوی اور میرے بچوں کی خاطر تم نے مجھے چھوڑ دیا، اللہ تم پر رحم فرمائے جس طرح تم نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ سعید ابن جبیر نے 2 رکعت اللہ کے لیے شکرانے کی نماز پڑھی اور وہیں سے وہ چل دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ پولیس والوں کو دعا دے کر نکل جاتے ہیں، لیکن ابھی 1 میل ہی گئے ہوں گے، 1 یا 2 میل دور گئے ہوں گے، ان کو کچھ خیال آیا، ان کے ذہن میں کوئی بات آئی۔ سعید ابن جبیر وہیں سے پلٹتے ہیں اور جلدی سے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ان دونوں پولیس والوں کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مسلم پولیس والوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے حجاج کے پولیس والوں، تم نے مجھے چھوڑا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن میں واپس تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں، جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کر ہی لیا ہے تو مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو۔ وہ دونوں پولیس والے کہنے لگے سعید تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کے سامنے گئے اور میرا انجام میرا قتل ہے، لیکن مجھے پھر بھی جانا ہے۔ کہا ایسا کیوں؟ ہم تو تمہیں چھوڑ رہے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ سعید ابن جبیر نے کہا آئے پولیس والو، جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوسی کی ہے، جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوسی کی ہے اور تمہیں بتایا ہے کہ سعید فلاں گھر میں گھسے ہیں، اس جاسوس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، کیونکہ جاسوس ایک ایک چیز کی نظر رکھے ہوئے ہے۔ جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے تو اس کی خبر اس جاسوس کو ضرور ہوگی۔ تم مجھے چھوڑ رہے ہو تو جاسوس کو اس بات کی بھی خبر ہوگی کہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو، اور جب حجاج کے سامنے تم جا کر یہ کہو گے کہ مجھے سعید ابن جبیر نہیں ملے، لیکن اگر اس جاسوس نے یہ کہہ دیا مل گئے تھے، میری آنکھوں کے سامنے ان کو پکڑا بھی تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا، تو پھر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی یہ سن لے گا اور جان لے گا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر کے چھوڑ دیا ہے، تو پھر وہ تم دونوں کی گردن اڑا دے گا۔ سعید ابن جبیر نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے تم دونوں کی جان کو مصیبت میں ڈال دیں، تم دونوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیں۔ نہ ہمارا نبی اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ آئے پولیس والو، ہم تو بچ جائیں گے، لیکن ہمارے بارے میں جب پتا چلے گا کہ تم دونوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر حجاج تم دونوں کو قتل کر ڈالے گا۔ سعید ابن جبیر پھر نہیں مانے اور ان دونوں پولیس والوں نے مجبور ہو کر سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا، اور حجاج نے ان کے ہاتھ پیچھے سے بندھوا کر خونی چمڑا بچھا کر جلاد کے ہاتھ میں تلوار دے کر کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے سعید کو قتل کر دو، اور سعید کی گردن نیچے ہوتی ہے اور حجاج ابن یوسف کے جلاد نے ایک زوردار تلوار مار کر سعید ابن جبیر کو قتل کر دیا۔ پورے واقعے سے کیا ملا ہے؟ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سعید ابن جبیر نے اپنی گردن پہ تلوار چلانا گوارا کر لیا، لیکن ان 2 مسلمان پولیس والوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ یہ اسلام کی تعلیم تھی۔ وہ اپنے لیے جو پسند نہیں کرتے تھے ان پولیس والوں کے لیے بھی انہوں نے پسند نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بچوں تو یہ دونوں کی جان چلی جائے۔ یہ طرف اسلام نے ہمیں دی ہے، اور یہ تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیے، کیا یہ تڑپ، کیا یہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ کیا ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ ہم سوچتے ہیں؟ اسلام کی تعلیم تو یہی تھی۔ اسلام کی تعلیم تو رحم و کرم کی تعلیم ہے۔ ہاں، RSS کے گنڈوں کہتے رہو جو تمہیں کہنا ہے، بی جے پی کے کرمنل لوگوں کہو تمہیں جو کچھ کہنا ہے، اگر تم اپنی زبان میں آزاد ہو تو میں بھی اپنی زبان پہ آزاد ہوں۔ تم کتنا بھی دہشت گردی کا الزام لگاؤ ہمارے اوپر، ہم آج
بھی کہتے ہیں اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم آج سبتا میں بیٹھے ہو تو ہم مسلمانوں کی دین ہے. اگر تم نے اتنا چھیڑا نہ ہوتا, تم نے ہمیں اتنا بدنام نہ کیا ہوتا, ہماری مسجدوں کو شہید نہ کیا ہوتا, ہم مسلمانوں کی موب لنچنگ نہ کی ہوتی, ایک قوم کے ساتھ اتنی نفرت کا سلوک اگر تم نے نہ کیا ہوتا تو آج تم اقتدار میں نہ ہوتے, سत्ता میں نہ ہوتے. رام کا نام لے کر جس کرسی پر تم بیٹھے ہو, آج رام چندر جی کی آتما بھی تمہیں کوس رہی ہوگی, آج تمہیں گالیاں دے رہی ہوگی, آج تمہیں برا بھلا کہہ رہی ہوگی کہ آئے کم بخت ہو, آئے نالائق ہو, مجھے کیوں رسوا کر رہے ہو, میں نے کب مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرے جملے کہنے کی اجازت تمہیں دی, کب ہم نے ہمارا نام لے کر موب لنچنگ کی تمہیں پرمیشن دی ہے, تم کیوں ہمیں رسوا کر رہے ہو. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, رام چندر جی کی آتما اگر زندہ ہے اور آتما ہے تو وہ آج مودی کو بھی گالی دے رہی ہوگی, یوگی کو بھی گالی دے رہی ہوگی. یہ جملے نہیں آنی چاہیے یوٹیوب, اور جس چینل والے نے یہ جملے ڈالے اسی پر ہم کمپلین کریں. مجھے معلوم ہے کہ اسی جملے کو ڈال کر تمہاری کمائی ہو, لیکن ہماری لیے مصیبت کھڑی مت کرنا. ہم ہیں تو تمہاری روزی روٹی بھی چلے گی. دیکھنا ہے کتنے وفادار ہو تم. تو سوچئے یہ صورتحال ہے, کیا درس ہے ہمارا, کیا سبق ہمیں اسلام دے رہا, اور ہم کیا کریں. ہم نہیں ہیں دہشت گرد. جس اسلام نے ایک انسان کے قتل کو پوری مانوتا اور انسانیت کا قتل کہا ہو, وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک نفس کو, ایک انسان کو قتل کیا, ایک منشیہ کو اور ایک انسان کو, ہندو نہیں, مسلمان نہیں, سکھ نہیں, عیسائی نہیں, کسی کو بھی ایک نفس کو, ایک منشیہ کو جس نے قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی فساد کے, ہمارا قرآن کہتا ہے فَقَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. وہ ایک منشیہ کا قاتل نہیں, ایک انسان کا قاتل نہیں, وہ پوری مانوتا کا, پوری انسانیت کا قاتل ہے, پوری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے. سنو RSS والوں, سنو BJP کے گنڈوں, سنو, ایک منشیہ کے قتل کو پوری مانوتا اور پوری انسانیت کا قتل کہہ رہا ہمارا قرآن, کیوں رسوا کر رہے ہو. تمہیں ستا تو مل جائے گی, لیکن رام چندر جی کی آتما کی کوس سے اور اس کی بددعا سے, ان کے شاپ سے تم نہیں بچ سکو گے. سنو, ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت, ایک